السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کی توفیق بالخصوص حضور سیدی مرشدی آقائے و مولائی استاد مسند محبوب العارفین حضرت اللہ تعالی الحافظ القاری ممتاز احمد حمانی چشتی صاحب نظام القادر غندر نور اللہ مرتبہ کی نسبت سے ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ ربیع الآخر شریف کی اس مبارک شب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اس بابرکت محفل میں جو کہ موسوم ہے یوم محبوبین کے حوالے سے، یعنی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا رسول اعظم میاں محی الدین السید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت امام نظام الدین اولیاء سید بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرصہ مبارک سے 17ویں شریف کی نسبت سے اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم اس بابرکت محفل میں جو کہ محبوبوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ایسے منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتم بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ محفل دو محبوبوں کی نسبت سے ہے، محبوب سبحانی اور محبوب الہی، تو گو کہ دونوں کی شخصیات کے حوالے سے آپ حالات، واقعات، کرامات، ملفوظات سنتے رہتے ہیں اور سن ہی رہے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، جب کوئی ایونٹ آتا ہے جیسے یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، حضور سیدنا عرصہ پاک قدس کا موقع ہے، تو بہت سارے علماء کرام کے مختلف کلپس آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اب
بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں نئی نئی ہیں، سنی ہوئی ہوتی ہیں یا سن لیتے ہیں یا، لیکن میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں، ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ ہر شخص کا کسی بات کو کہنے کا، کسی واقعے کو بیان کرنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چائے ہم پیتے ہیں، چائے میرے خیال میں اکثریت نہیں سب پیتے ہیں، ہر گھر میں چائے بنتی ہے، ہوٹلوں پہ رش لگا ہوا، 24 گھنٹے کے ہوٹل لگا۔ چائے کے جو لوازمات ہیں، انگریڈینٹس ہیں، اجزائے ترکیبی، وہی پانی ہے، وہی دودھ ہے، وہی پتی ہے، وہی شکر ہے، لیکن ہر گھر کی چائے کا ذائقہ مختلف ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ ایک گھر میں اگر ماں بنائے اس کے ہاتھ کی چائے کا ذائقہ مختلف ہے، بہن بنائے اس کی چائے کا ذائقہ مختلف، بیٹی بنائے اس کی چائے کا ذائقہ مختلف ہے۔ تو اس کو بلا تمثیل اسی طرح سمجھیے کہ کسی بزرگ کے حالات و واقعات جب بیان کرنے والا کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی واعظ بیان کرتا ہے تو وہ کے واقعات وہی ہیں، حالات وہی ہیں، کرامات وہی ہیں، ملفوظات وہی ہیں، لیکن ہر ایک کے کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو صرف حصول برکت کے لیے محبوب سبحانی اور محبوب الہی دونوں بزرگوں کی نسبت سے صرف چند باتیں اس نشست میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں تو عموماً یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی ایک محفل میں، ایک نشست میں کسی ایک شخصیت پر تفصیلی گفتگو مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتی، تو چاہے جائے کہ 2 شخصیات پر گفتگو کرنا، لیکن بہرحال تھوڑی سیرت کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، نمبر حالات، واقعات، کرامات اور اوصاف بیان کرنا مقصود ہے، صرف برکت حاصل کرنا مقصود ہے اور ان بزرگوں کی نسبت کا فیض حاصل کرنا مقصود ہے کہ ہمارے سیدی مشتیہ علیہ رحمہ کی یہ سنت رہی، آج بھی قائم ہے، ہمارے بزرگ علیہ رحمہ نے اس کو قائم رکھا، ہمارے مسند نشین حضرت شہزادہ محمد فرحان جان علیہ رحمانی دامت العالیہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے کہ جب جب بزرگوں کے ایام آتے ہیں، محافل آتی ہیں، تو ان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور ان کے حالات و واقعات پیش کر کے اس کی برکات حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف بزرگ نے، جن کو مطالعے کا شوق رہا، یہ شوق ہے، اور جنہوں نے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تذکرہ غوث کے نام سے۔ ہمارے سیدی مشتیہ علیہ رحمہ بچپن میں اس سے ہمیں درس دیا کرتے تھے، اس کے واقعات سنایا پڑھواتے تھے ہم سے اور اس کی وضاحت بھی فرماتے تھے۔ تو بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے اللہ والوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، تمام اولیاء، ظاہری بات ہے، اللہ کی محبت کا، عشق کا غلبہ ہوتا ہے۔ قرآن میں تو اہل ایمان کے لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ تو عام اہل ایمان کا درجہ ہے، وہ تو جو اللہ کی بارگاہ کے مقبولین بن جائیں، ان کی محبت اور ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے محب ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان اولیاء کاملین میں 2 اولیاء ایسے ہیں، 2 اللہ کے ولی ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ ان میں ایک محبوب سبحانی ہے
اور دوسرے محبوب الہی ہیں، یعنی جن کے نام میں، جن کے القابات میں خاص ہم یہ محبوب سبحانی اور محبوب الہی کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ تو محبت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سبحانی کی برکت سے، ان کی نسبت سے، ان کے فیوزات سے اور محبوب الہی کے فیوزات و برکات سے حلقہ رحمانی میں بھی محبوب عطا فرماتا ہے کہ محبوب رحمانی بھی ہیں اور محبوب العارفین بھی ہیں۔ ہمارے جنت خوش محبوب رحمانی کہلاتے ہیں اور ہمارے سیدی مشکل محبوب العارفین کہلاتے ہیں۔ تو یہ محبتوں کی بات ہے، محبتوں کا سلسلہ ہے، اور اللہ کریم نے ان اولیاء کاملین کو اپنی شدید محبت عطا فرمائی۔ آپ سنتے تھے کہ جی فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ تین درجات عموم بیان ہوتے ہیں کہ بھئی کہ مریدین یا خلفاء اپنے شیخ کی محبت میں جب کامل ہو جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ فنا فی الشیخ، اور جب کوئی شخص فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے تو اپنے شیخ کی تصویر بن جاتا ہے، ان کے اقوال اور افعال پر مظہر بن جاتا ہے، کہ جیسے اس کے شیخ کا کردار ہوتا ہے اس میں بھی اسی کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر فنا فی الرسول، کہ جب کوئی اللہ کا ولی اس مقام پر فارغ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کی صفات، ان کے اخلاق کی جھلک اس میں نظر آ جاتی ہے۔ پھر فنا فی اللہ کا درجہ کہ اللہ کی ذات میں گم ہو جانا، تفسیر کا وقت نہیں۔ اب فنا فی الرسول، یہ جو محبوب سبحانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، محبوب الہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، محبوب سبحانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنائیت کا کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ حالات واقعات میں ملتا ہے، ہمارے سیدی مشکل علیہ رحمہ کے ارشادات میں بھی ہم نے سنا، انہی محافل میں ہمارے سیدی مشکل علیہ رحمہ محبوب سبحانی علیہ رحمہ کے واقعات بیان فرماتے تھے ان مواقع پر۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیسا مستغرق کر دیا تھا، کیسا فنائیت کا مقام عطا فرما دیا تھا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ایسی فنائیت اللہ نے محبوب سبحانی کو عطا فرما دی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی صفات کا آپ مظہر قدم ہو رہے ہیں۔ مثلا ہم ایک بات کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ مکھی کہاں بیٹھتی؟ گندگی پر بیٹھتی، نجاست پر بیٹھتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، کمال تھا، شان تھی کہ آپ کے جسم اثر سے خوشبوئیں نکلتی تھی، جس رات سے گزر جاتے تھے راستے میں ڈوب جاتے تھے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنائیت میں یہ مقام عطا فرمایا کہ پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی، اور آپ کے جسم مبارک سے بھی خوشبوئیں آتی تھی۔ پاس بیٹھنے والا نہیں، راستے سے جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستے بھی مہک جایا کرتے ہیں۔ تو یہ فنائیت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ربانی محبوب سبحانی کو عطا فرمایا۔ اب ہم محبوب سبحانی کی بات کر رہے ہیں، محبوب الہی کی بات۔ ایک کا جو دور ہے وہ ہے 470 ہجری سن ولادت ہے، اور 561 ہجری محبوب سبحانی کا سن وصال ہے، یعنی یوں کہیے کہ 5ویں صدی ہجری کا اختتام ہے اور 6ٹھی صدی ہجری کا نصف، یہ پورا قطب ربانی محبوب سبحانی کا دور ہے۔ تو ماہ و سال کے اعتبار سے دیکھیں تو محبوب سبحانی کے وصال کو کم و بیش 1000 سال ہوئے، آج یہ 1444 ہجری، کم و بیش 1000 سال، زبان سے کہہ دینا آسان۔ اور محبوب الہی علیہ رحمہ ان کا سن ولادت 636 ہجری ہے اور سن وصال 725 ہجری۔ تو آپ کے اسلامی ماہ و سال کے اعتبار سے دیکھا جائے
تو کم و بیش 700 سال کا عرصہ گزر چکا، 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، صدیاں بیت گئی، سینکڑوں برس گزر گئے، 700 سال اور 1000 سال۔ ہم چند سالوں پیچھے فوت ہو جانے والے اپنے عزیز و اقربا کو بھول جاتے ہیں، ان کے نام مل جاتے ہیں، نام و نشان مل جاتے ہیں، بڑے بڑے سلاطین کے نام جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، بادشاہتیں کی، کر و فخر کے ساتھ زندگانی گزاری، ان کے نام و نشان مٹ گئے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن آج سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود بھی محبوب سبحانی کے چاہنے والے بھی موجود ہیں اور محبوب الہی کے نام لیوا بھی موجود ہیں، اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہی والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اہل ایمان اللہ سے ایسی شدید محبت کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ سے، اللہ کے محبوب سے شدید محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم اپنے مخلوق کے قلوب میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر مخلوق ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، قطب ربانی محبوب سبحانی، محبوب الہی، ماحوسات کے اعتبار سے تقابل پیش کیا میں نے آپ کے سامنے۔ اب حالات کا اگر مطالعہ کریں، دیکھیے سیدنا محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور سیدنا محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دونوں سادات ہیں، بلکہ نجیب الطرفین سید ہے۔ نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے کہ جس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے بھی مولا کائنات شیخ خدا حضرت علی القدرہ بن اللہ وجہ تک جاتا ہو، اور والدہ کی طرف سے بھی سلسلہ نسب مولا کائنات شیخ خدا حضرت علی القدرہ بن اللہ وجہ تک جاتا ہو۔ تو اس اعتبار سے دونوں اولیاء کاملی محبوب سبحانی ہو یا محبوب الہی ہو، دونوں نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ یہ اعزاز کم اولیاء کو حاصل ہے، سادات کے گھرانے سے تو بہت سارے اولیاء کا تعلق ہے، لیکن یہ اعزاز بہت کم اولیاء کو حاصل کہ جو نجیب الطرفین سید ہے۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی کہ اولیاء نے لکھا، علماء نے بیان کیا کہ یہ دونوں حضرت سیدنا امام حسن حسنی سید، حضرت سیدنا امام حسین حسینی سید، تو جس کو تھوڑا سا حالات، واقعات، سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد علماء نے یہ بتایا کہ جس کو حضرت امام حسن کی ولایت کا مظہر عدم دیکھنا ہو وہ محبوب سبحانی کو دیکھ لے، اور جس کو امام حسین کی ولایت کا مظہر عدم دیکھنا ہو وہ محبوب الہی کو دیکھ لے۔ حضرت سیدنا محبوب سبحانی کی بھی اپنی شان ہے اور محبوب الہی کی بھی اپنی شان ہے۔ پیدا ہوئے مادر صاحب والی بات بارہا آپ کے پاس سنتے ہیں، میں نے کسی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ ولایت جو ہے، منصب ولایت، یہ 3 اعتبار سے اللہ کے عطا فرماتا ہے، 3 اعتبار سے اللہ بنی۔ ایک مادر صاحب منصب ولایت پیدائشی ولی، مادر صاحب ولی کا مطلب، اور ایک کسبی ولایت یعنی محنت سے، ریاضت و مجاہدے سے، عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے، کسبی ولایت، کسب سے، محنت، اور ایک وہبی ولایت یعنی عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا سے، کسی کی نظر سے اللہ کسی کو ولی بنا دے، تو یہ وہبی ولایت ہے۔ یہ دونوں اولیاء کاملین محبوب سبحانی ہوں یا محبوب الہی ہوں، مادر صاحب بچپن ہی سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ اچھا، پھر مشترک بات یہ ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور اکثر اولیاء کرام کی زندگی میں یہ پہلو ملتا ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی یہ پہلو کہ بچپن ہی میں یتیم ہو، باپ کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ اگر کسی یتیم سے پوچھیں تو صحیح کہ جس کا باپ سر پر موجود نہ ہو، اس بچے کا حال کو دیکھیں،
کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ محبوب سبحانی کا بچپن بھی ایسا ہی ہے اور محبوب الہی کا بچپن بھی ایسا ہی ہے۔ پرورش کس نے کی؟ ظاہر بات ہے باپ کا سایہ ہو گیا تو تعلیم کی، تربیت کی، کفالت کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ اللہ تعالیٰ۔ ماں نے ان دونوں بچوں محبوب سبحانی ہو یا محبوب الہی ہو، ان کی ماؤں کی عظمتوں کو سلام، اور اس دور کی ماؤں کی عظمتوں بزرگی کو سلام کہ جن کی تعلیم و تربیت نے ایک کو محبوب سبحانی بنا دیا اور دوسرے کو محبوب الہی بنا دیا۔ بھائی ماؤں کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ میری ماں نے پہلے بیٹیاں سن رہی کہ آپ سب جانتے ہیں، ماں نے کلام سنتے ہیں نا حضور سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی کی، کہ جب شکم مادر میں تھے تو والدہ مبارک، والدہ محترمہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتی تھی تو وہ سن کر یاد رہی۔ جب درس میں بٹھائے گئے، معلم نے مدرس نے قرآن پڑھانا شروع کیا تو آپ نے 18 پارے سنا ڈالے۔ پوچھا بھائی آگے پڑھو، تو کیا فرمایا تھا؟ بچپن بمسنی میں فرمایا تھا کہ میری والدہ، جب میں شکم میں مادر تھا میری والدہ نے اتنے ہی سپارے پڑھے تھے تو میں نے ماں کے پیٹ میں ان قرآن کے پاروں کو سن کر یاد کیا۔ بھائی ماؤں کے اقوال، ماؤں کے افعال، ان کی حرکات و سکنات، ان کے مشاہدات اثر انداز ہوتے ہیں بچے کی تربیت پر، اس کی شخصیت پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر۔ آج دیکھ لیجیے ہم اپنی اولاد کی نافرمانیوں کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی بے رحمی کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا، اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کی کتنی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے کتنی عبادت و بندگی کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرا بھی احوال کی اصلاح کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی احوال کی اصلاح کر دے۔ ماؤں کی تربیت کی بات کر رہا ہوں تو محبوب الہی اور محبوب سبحانی کیسی عظیم و شان تربیت فرمائی۔ محبوب سبحانی کا تو میں نے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی۔ محبوب الہی ویسے تو ان کے آبا و اجداد محبوب الہی عرب سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں دوستوں، اور محبوب الہی کے دادا اور نانا آپس میں دوست ہیں، رشتہ داریوں کی بات، اور پھر محبوب الہی پیدا ہوئے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے پرورش کرنا۔ والد کے انتقال کے بعد فقر و فاقہ ہوا کرتا، معاشی تنگی تھی، دس وقت سے کہا تھا، اکثر و بیشتر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو ماں کیا فرماتی؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، محبوب الہی کے گھر میں کیا فرماتی تھی والدہ؟ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو محبوب الہی فرماتے ہیں، آپ کے حالات واقعات میں یہ بات ملتی ہے، جب دہلی میں اللہ نے آپ کو عروج و کمال عطا کیا، فتوحات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، کتنی فتوحات اور کیسا وسیع و عریض لنگر۔ ہم نے اپنے سیدی کی زبانی بھی سنا، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ لنگر کی اتنی فراوانی تھی، اتنی کثرت تھی، چلیے جی مبالغہ سمجھ لیتے ہیں، غلو ہوگا، 70 من نمک استعمال ہوتا تھا لنگر کھانے میں محبوب الہی کے۔ چلیے جی زیرو بھی ہٹا دیجیے، 7 من سمجھ لیجیے، چلیے میں بات کہتا ہوں 70 من کا لفظ ہے ورنہ، اور لنگر کھانے کا کچرا، پیازوں کے چھلکے، سامان کئی اونٹوں پر لاد کر پھینکا جاتا تھا، اور کئی ہزار فقراء، غرباء، عوام لوگ اس لنگر محبوب الہی سے فیضیاب ہوتے تھے۔ تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی، فراوانی عطا فرمائی کے وقت آیا نا، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں اپنی ماں کا یہ جملہ اکثر یاد آتا تھا کہ جب فقر و فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو وہ فرماتی تھی کہ
کے مہمان ہیں. تو جو اس کی لذت ہوتی تھی وہ آج بھی میں لائے نہیں ہوں پاتا. بھائی محبوب سبحانی ہو یا محبوب الہی ہو، ان کی ماؤں کی تربیت بڑی علم سے سرفراز فرما. محبوب سبحانی کی بات کرنے کی زیور علم سے سرفراز فرما. آپ سب جانتے ہیں محبوب سبحانی کی والدہ نے بھی اجازت دی. گیلان سے نوجوانی کے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہاں جب ان علم حاصل کر لیا، قرآن کے حافظ بن گئے، اور پھر بہت کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ جس کے پیش نظر آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین پھیلانا چاہتا ہوں، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. تو والدہ نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ اجازت عطا فرمائی، گھر سے رخصت کر دیا کہ نہ کہ انشاءاللہ اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی. 17-18 سال کی عمر بغداد کا سفر کیا. آپ سب جانتے ہیں حضور سیدنا موسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر بھی بڑا عجیب و غریب ہے. وہ بڑا مشہور بات ہے ڈاکوؤں والا. آپ کی سچائی میں والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. یہ بھی دیکھیں ماں کی تربیت. ماؤں کے لیے آج ہم خود اپنا نمونہ کیا پیش کرتے ہیں اپنی اولاد کے سامنے. گھر پر مہمان آ جائے کہہ دو بھائی باپ گھر پر نہیں ہے. فون آ جائے کہہ دو بھائی یہ ٹیلیفون ہی موبائل جھوٹ کا سب سے بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے. ہاں جی گاؤں بس یہی کرو، ابھی پہنچو، بس آنے والا، پتہ نہیں میلوں دور ہے. کہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم خود اپنی اولاد کے سامنے حضور سیدنا موسی پاک کے ملفوظات میں ملتا ہے نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جو عمل کی زبان سے. زبان سے آپ کہتے ہیں بچوں پہ کیا سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اثر نہیں ہوگا. جب ہم خود سچ کے قائل بنے، جب ہم خود سچ کا نمونہ پیش کریں گے، ہماری اولاد کو بہت سچ بولنے لگیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ صرف کی نصیحت کی، اس کی برکت کا حاصل ہو. گاہکوں کا پورا گروہ آپ کے ہاتھ پر تائید ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنا ولی بنایا. یہ پہلا گروہ تھا حضرت بہت بات راشی کی جو میرے ہاتھ پر تائید ہو. اچھا محبوب سبحانی کی بات، گھر سے روانہ کر دیا، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ماں کو چھوڑا. کس چیز کے لیے؟ علم کے حصول کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا گیا، حاصل کرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا، قطب بنا دیا. کس چیز نے؟ ریاضت و مجاہدے کی بات نہیں کی ہے حضور غوث پاک نے، عبادات و بندگی کی بات نہیں کی ہے، بلکہ بات کی ہے علم کے حصول کی. کہ میں علم پڑھتا گیا، علم پڑھتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما. تو جب مقام غوثیت پر فائز ہوئے ہوں گے تو آپ کی شان کا اور مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا. محبوب الہی کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کہ جب بدایوں میں آپ کی پیدائش ہے، جب وہاں کے علم حاصل کر دیے تو پھر مزید حصول علم کے لیے آپ دہلی تشریف لائے اپنی والدہ کے ساتھ. دہلی تشریف لیا ہے، اس وقت بڑا زبردست شہر تھا، سلطنت کا، سلاطین کا شہر تھا، دارالخلافہ تھا، اور علوم و فنون کا مرکز تھا. بڑے بڑے علماء موجود تھے، جیسے حضور سیدنا غوث پاک کے دور میں بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا. تو بڑے صغیر پاک میں یہ دہلی علوم و فنون کا مرکز تھا. یہاں پر علم حاصل کیا، اور کہتے ہیں کہ اس درجہ علم میں کمال حاصل کیا، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، کہ آپ کے آگے پھر کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا محبوب الہی کے آگے. کہ جو آتا تھا آپ کے آگے یوں کہیے کہ گونگا بن جاتا تھا. دلائل کا ایسا انبار، علم کا ایسا ذخیرہ، کہ علم کلام میں ایسی مہارت تامہ کہ کوئی عالم آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. ایسے مناظر بنے آپ، ایسے علم و کلام کو ماہر بنے، ایسے اللہ نے مقام آپ کو عطا فرمایا.
اور محبوب سبحانی کو کیسا مقام عطا فرمایا علم اللہ نے. آپ سب بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ کئی علماء امتحان کی غرض سے آپ کے پاس تشریف لائے. ایک روایت میں نے پڑھا کہ 100 علماء اس وقت کے کہ ہم سوال کریں گے مشکل سوالات اور ہم ان کو پریشان کر دیں گے، اور ہر ایک نے سوال کیے اور حضور محبوب سبحانی نے سب کو جواب عطا فرمائے. اور یہاں تک کہ پھر جب ان پر حضرت سیدنا محبوب سبحانی علیہ الرحمٰن نے توجہ ڈالی تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنی عظمت کے معترف ہو گئے، قدموں پر گر کر معافی کی طلبگار ہوئے. اور محدث ابن جوزی علیہ الرحمٰن میں تو مشہور واقعات نے سنا ہے، بار بار بارہا سنتے ہیں. جب آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھی آپ کو تشریف لے کر آئے کہ چلیے حضور سیدنا محبوب سبحانی غوث اعظم کی مجلس میں چلتے ہیں، آج قرآن کی آیت کی تلاوت ہوئی، محبوب سبحانی علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر بیان کی، پہلی تفسیر بیان کی. تو جو ساتھ میں لے کر آئے تھے محدث ابن جوزی بڑا مقام ہے، بڑے مفسر ہے، محدث ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں اس زمانے میں تو آج جو کتابیں چھپتی ہیں نا آسان ہو گیا علم کا پھیلانا اشاعت کرنا. اب تو پڑھنے والے ہی لگائے، اب تو یہ موبائل نے میڈیا نے سب کچھ یوں کہیے بس اللہ ہی اللہ ہے. تو اس زمانے میں اتنی محنت کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھیں. محدث ابن جوزی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسد کو غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے، جن قلموں سے میں نے یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہے، تفسیر کی کتابیں، علم کی کتابیں لکھی ہے، تو ان قلموں کے جو تراشے ہیں وہ جمع فرماتے تھے. آپ کہتے تھے ان قلموں کے تراشوں سے میں نے غسل کا پانی گرم کیا. تراشوں سے یہ قلم، لکڑی کا قلم، اس کا تراشا کتنا ہوگا اور کتنا لکھا ہوگا آپ نے کہ پھر ان تراشوں سے آپ کے لیے غسل کا پانی گرم کیا گیا. تو بڑے مقام ہے. تو وہ ساتھ میں لانے والے عالم کا بھی آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم. دوسری تفسیر پوچھا معلوم تیسری چوتھی یہاں تک کہ 11 تفاسیر بیان کرتے ہیں. ہر بار محدث ابن جوزی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم. اور پھر جب 12 تفسیر میں پوچھا کہا نہیں میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. پھر 13ویں 14ویں 15ویں یہاں تک کہ اس آیت مبارکہ کی حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی علیہ الرحمٰن نے 40 تفاسیر بیان فرما دی. 40 تفاسیر. اور پھر ان کو بیان فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم قال سے حال کی جانب چلتے ہیں. تو محدث ابن جوزی علیہ الرحمٰن پر بہت کی کیفیت تاری ہو گئی، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. بات کرنے کا مقصد ہے محبوب سبحانی کا علمی مقام و مرتبہ بڑا عرفہ والا ہے، اور محبوب الہی کا علمی مقام و مرتبہ بھی بڑا بلند ہے. لیکن قربان جائیے ان کی عرص و انکسار ہے. محبوب الہی علیہ الرحمٰن دلی میں تو ہوتی اردو بولتا ہے، دہلی میں اچھا جہاں ان کی رہائش تھی محبوب الہی. میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا تقابل کے ساتھ بات کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور ہم دونوں کے تذکار سے بیک وقت فیضیاب بھی ہوتے ہیں. تو محبوب الہی علیہ الرحمٰن دہلی میں جہاں آپ کا قیام تھا وہیں آپ کے پڑوس میں اپنے وقت کے ولی کامل فرد الافراد صحبت الانبیاء بابا امام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی آپ کے بلاد گرامی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی قیام تھا. ہمسائے کے پڑوسی. تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر بابا صاحب کو تذکرہ فرماتے ہیں. ان کے اوصاف، ان کے حالات، ان کی کرامات، ان کے واقعات، ان کے اخلاق. یہاں تک کہ ہوتا ہے نا جب کسی چیز کا بار بار تذکرہ ہو، بار بار تذکرہ ہو، یہ بھی تربیت کا پہلو ہے. ہم اپنی اولاد کے سامنے جس چیز کا بار بار تذکرہ کریں گے وہ ہے نا جو حضور کی حدیث کی اولاد کو 3 چیزوں کی تعریف دو، قرآن کی محبت سکھاؤ اور کیا ہے آپ سب 3 باتیں، اللہ کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، حضور کی محبت سکھاؤ. تو یہ بار بار دہرانے والی بات ہے.
جب بار بار دہرائی جائے گی تو محبت دل میں گھر کر لیتی ہے. جس چیز کا تذکرہ بار بار ہو پھر وہ دل میں جگہ پاتا ہے. تو جب بار بار بابا فرید کا ذکر سنا تو کیا ہوا پھر غائبانہ عاشق ہو گئے. بابا فرید جب شکل کے حضرت محبوب الہی غائبانہ عشق میں گرفتار ہو گئے. اتنا عشق ہوا, محبت کا اتنا غلبہ ہوا کہ آپ کے حالات میں ملتے. آپ نے سیدی مشیری سے بھی سنا کہ آپ ہر نماز کے بعد یا فری یا فری یا فری کی تسبیح پڑھاتا ہوں. ابھی دیکھا نہیں ہے, حاضر نہیں ہوئے, بیعت نہیں ہوئے, خلافت تو دور کی بات ہے, غائبانہ عاشق ہو گئے. اور پھر جب حاضر ہوئے اتنا اشتیاق ہوا کہ عشق جنون اس حد تک پڑا کہ پھر ایک مرتبہ گھر بار چھوڑ کر پاک پتن شریف جو اس کو اجودن کہلاتا تھا, پاک پتن شریف کا جہاں آج ہم پہچانتے ہیں حضرت بابا فرید سے پاک پتن بنا, تو زاد راہ کے بغیر پاک قیادہ دہلی سے پاک پتن شریف میں لگوا رہا ہوں. یہ بھی ایک واقعہ ہے. جب حضور بابا صاحب علیہ رحمان کی خدمت میں پہنچے تو سفر کی سہولت نہیں اور حال جو آپ کا تھا وہ بھی آپ سے آیا تھا, تو اللہ والوں سے کیا چیز پوشیدہ ہو گئی. یہ بڑا خوبصورت شیء ملتا ہے جب پہنچے حضرت محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر علیہ رحمان کی خدمت میں کھڑے ہو کر استقبال سینے سے لگایا اور فیض و کرم سے نوازا اور فرمایا. ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, یہ شعر پڑا, اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ, اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ, سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. یہ محبت چیز ہی ایسی ہے. فرمایا کہ فراق کی جدائی نے, جدائی کی آگ نے میرے دل کو کباب بنا دیا ہے اور ملاقات کی زیارت کے شوق نے میری جان کو خراب کر دیا. یہ حضرت سیدنا محبوب الہی علیہ رحمہ بابا فرید شکر علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچے. علم کمان. پھر جب حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں پہنچے بابا صاحب نے ڈیوٹی پہ لگا دی, ریاضت و مجاہدات دی. ایک مدعا پوچھا کتنا علم حاصل کیا, مولوی کہلاتے تھے مولوی نظام الدین, کتنا علم حاصل کیا. تو وہاں اپنے علم کا چرچا نہیں کیا کہ میں بڑا مناظر ہوں, بڑا علم کلام میں مجھے مہارت ہے. ہاتھ جوڑ کر اس کے حضور کچھ نہیں, کچھ نہیں جانتا. بس فقط ایک مرتبہ ایک ذرا سی لفزش ہوئی تھی, وہ واقعہ حافظ صاحب بھی بارہ بیان کرتے ہیں, وقت نہیں ہے. ایک ذرا سی لفزش تو حضرت بابا فرید علیہ رحمان نے نکال دیا تھا, جاؤ نکل جاؤ یہاں سے, اپنے بارگاہ سے نکال دیا. دیوانگی کی کیفیت ہو گئی. فرماتے کہ میں یہاں تک کہ میں سوچنے لگا کہ میں کنویں میں کود کر خودکشی کر لوں, لیکن پھر یہ بھی ایک تربیت کا ذریعہ تھا نا, ایک منزل گزارنا تھا, ایک مقام عطا کرنا تھا, ایک حجاب ہٹانا تھا. کہ پھر جو آپ کے داماد ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر علیہ رحمہ کے حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ, جب ہم پاک تشریف جاتے ہیں ان کے مزار مبارک پر بھی حاضری دیتے ہیں, تو وہ پھر محبوب الہی کو لے کر حضور بابا صاحب خدمت میں حاضر ہوئے, سفارش کی اور پھر خدا سے کلام لے کے آپ نے معاف فرمایا اور پھر تبادشات فرمائی اور فرمایا کہ یہ بھی ضروری تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والے ریاضت و مجاہدات کی منزل سے جو گزارتے ہیں اور جو دل توڑتے ہیں, جو علم کا حجاب ختم کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا ہوتا ہے تو پھر نظام الدین محبوب الہی ہوتا ہے. سائن الدہر تھے, وقت بڑی تیزی سے, کوئی وقت ٹھہرتا نہیں ہے, رکتا نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. تو بڑی تیزی سے وقت گزارا. میں اپنے گفتگو کو, باتیں تو بہت ساری ہیں, واقعات تو بہت سارے, اختتامی مراحل میں داخل کرتا ہوں کہ قائم اللیل تھے, صائم الدہر تھے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ہمیشہ بغیر اور راتوں کو شب رات پھر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے, تہجد کے پابند تھے. ایک بتا حضرت بابا فرید الدین شکر علیہ رحمہ علیل ہوئے
ان کی تواضع فرماتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، منہ میں نوالا رکھتے تھے. بڑی خوبصورت بات وہ کہ اس مفہوم کے اور بھی واقعات ہیں کہ آپ کا روزہ تھا، نفلی روزہ تھا، کھلا رہے تھے تو نوالا منہ میں رکھتے رکھتے جب اپنے شیخ کے منہ میں رکھنے لگے انہوں نے کہا نظام الدین یہ تم کھا، اگر میں تم سے کہوں یہ تم کھا لو تم کھا لو؟ ہاں روزہ کھا. میں منہ کی طرف لے جانے لگے، کھانے لگے تو ہاتھ پکڑا، فرمایا بس لیکن تمہارا تو روزہ ہے تو آج کے حضور روزے کی تو قضا ہو سکتی ہے، 7 روزے کا کروں گا، نفلی روزہ ہے، لیکن شیخ کے حکم کی مطلب تعمیل نہ ہو، حکم عدولی ہو جائے اس کی کوئی قضا نہیں. یہ ادب، یہ تربیت ہے. حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی علیہ رحمت. ایک مطلب ایک شخص آیا حضور غوث پاک کے تو واقعات بارہ سنتے رہتے ہیں، کچھ ایک آدھ بات محبوب الہی کے واقعات میں سے کہ کہنے لگا آپ کے تو بڑے مزے ہیں، آپ تو اللہ کا کافی سزا آپ اس نے آپ کے عروج کا دور دیکھا. بہت بعض لوگ بعض بلان کا عروج کا دور دیکھتے ہیں نا، جیسے آج کل بھی بڑے ٹھاک ہیں بھائی، بڑے عالیشان گھر میں رہ ہیں، بڑی گاڑیاں موجود ہیں، انواع اقسام کی نعمتیں کھانے موجود ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کو اللہ نے یہ مقام کب اور کیسے عطا کیا، اس مسند پر اس مقام پر وہ پہنچا کیسے. بہت سارے اولیاء کے پیچھے خود ہمارے سکھ مرشدیہ نگامہ چچانا نگامہ کی ساری زندگی ریاضت و مجاہدات سے گزرنے کے بعد یہ مقام. تو حضرت محبوب الہی کے عروج کا جو دور دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ فضل اللہ کا بڑی فتوحات ہے، بڑا جنتا ہے آپ کا ہر وقت. تو اس نے کہا ایسا کیوں ہے؟ اور پھر یہ بھی سوال کیا اس نے کہ بھئی اللہ نے آپ کو بڑا مستجاب الدعوات بنایا ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، مزے بھی آپ کے بڑے، رزق کی بھی فراخانی ہے، فتوحات بھی بہت ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں کرتا ہے اور یہ سب فتوحات، یہ سب فضل و کرم، یہ لنگر کیوں ہے؟ سمجھ نہیں. ارشاد فرمایا یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں. بھائی اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی کتنے مانتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے فرمایا ہم اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ ہماری مانتا. جب ہم اللہ کی مانتے ہیں اللہ ہماری مانتا ہے. اور جب کوئی دکھیارا، کوئی غمزدہ، کوئی مصیبت ہو، الم میں مبتلا شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم سے دعا کی درخواست کرتا ہے تو ہم اس کے دکھ کو، اس کے غم کو کئی گنا اپنے قلب میں محسوس کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں. بھائی باتیں تو بہت ساری ہیں، واقعات تو بہت سارے ہیں، کرامات بھی بہت ساری ہیں. بس اللہ کریم سے دعا ہوئی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اپنے سیدی مرشدیہ نگامہ کی نسبت سے محبوب سبحانی سے نسبت عطا فرمائی، محبوب الہی سے نسبت عطا فرمائی، اور یہ دونوں محبوبین سے نسبت ہمیں عطا فرمائی محبوب رحمانی کے توسل سے، اور محبوب رحمانی سے نسبت عطا ہوئی محبوب العارفین کے توسل سے، ان کی نسبت سے. تو اللہ کریم ان محبوبوں کی نسبت کی دونوں جہاں میں لاج رکھ لے، اور ان سارے محبوبین محبوبین ان دونوں کو تم کہتے ہیں یوم محبوبین، محبوب سبحانی، محبوب الہی، یہ تسمیہ کا صیغہ ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں محبوبین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے محبوبوں سے ہمیں نسبت عطا فرما دی ہے تو اللہ کریم ان محبوبوں کی سچی محبت کی ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی تعلیمات کو جاننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان محبوبین کی نسبت کے فضل و برکات سے ہمیں